السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 759۔ حدیث شریف میں فتنوں سے آگاہی۔ ماضی میں عالمی شورا ہی نے ترکی امارت کا صفایا کیا۔ گزشتہ 55 سالوں سے رائیون شورائیت کا مرکز بنا رہا اور اپنی خود مختاری چلاتا رہا۔ حضرت جی ثالث کا قول، رائیون والے ہمارے رقیب ہی بنے رہے، ہم ہی انہیں اپنا رفیق بنا کر چلاتے رہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا دور چلے گا، پھر منصف بادشاہوں کا دور ہوگا، پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا۔ تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے۔ صبر و استقلال سے جمے رہنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اور پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور صحاح کی سب کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے۔ تفہیم حدیث: اس حدیث میں بہت ہی اہم امور بیان ہوئے ہیں کہ جس کی ہر شق پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس روایت میں امت مسلمہ کی اجتماعیت کے جملہ امور شامل ہے۔ امیر و امارت کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک دی جانے والی دعوت اللہ اور داعی کے لیے ہدایات اور اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ فائدہ: ملاحظہ فرمائیں اس ساری حدیث میں امارت، بادشاہ، جابر حکمران جیسے الفاظ ہی ملیں گے، ڈھونڈنے سے بھی لفظ نظام شورائیت نہیں ملے گا، اس لیے کہ السمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے امیر، جس کی سنی جائے اور مانی جائے۔ جو امیر ہو یا بادشاہ ہو، اسی کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ 10، 20، 100، 50 آدمیوں کی شورا پر السمع والطاعت کا اطلاق کس طرح بھی ممکن نہیں۔ فائدہ: نظام الدین سے بھاگا ہوا باغی گروہ ایک امیر اور امیر کی سننا اور ماننے کی حکم نبوی کو ختم کرنے اور اس کی جگہ صہیونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی جانے والی ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا کا لوہا منوانا چاہتا ہے، اور یہ سوچ اور فکر سراسر کفر ہے۔ تقریباً 1 درجن آیات اور کتنے ہی احادیث میں یہ بات متواتر بیان کی گئی ہے کہ جو شخص شرعی بات پر غیر شرعی بات کو ترجیح دے وہ کافر ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ امارت دین ہے اور شورائیت سراسر غیر شرعی کمیونزم نظام ہے۔ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی سوچنے لگے تو اسے نیند نہ آئے نہ چین۔ کمیونزم کا ہدف: پہلے مرکز اور اس کی مرکزیت کو ختم کرو، پھر امیر اور اس کی امارت کو معزول کرو، پھر شورا کے چند افراد کی اطاعت کرائی جائے، پھر ان میں بھی پھوٹ ڈال کر چلتی پھرتی دعوت و تبلیغ کا گلا دبا دیا جائے، اور اس طرح سے دین اور اسلام کو پھیلانے والی دعوتی نقل و حرکت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اتنی گھناؤنی سازش ہے کہ اس مقابلے میں تاتار اور چنگیزی طاقت اور فتنے بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ اس عالمی شورا کا بیڑا غرق کرے اور اس کے محرکین کو نیست و نابود کرے، آمین آمین آمین۔ امیر کا حکم ماننا بہت آسان ہے،
جس طرح اللہ کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا محض اس وجہ سے آسان ہے کہ وہ ذات باری ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو لازمی طور پر فساد برپا ہو جاتا۔ جس طرح اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات مانی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک امیر اور حاکم کی بات بھی مانی جائے گی۔ حدیث صحیحہ میں ارشاد ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ستم ظریفی۔ مذکورہ بالا حدیث السمیع والطاعت کو علماء نے اتنا مشہور نہیں کیا جس قدر دوسری حدیث بنی الاسلام علی خمس کو مشہور کیا۔ آپ میں سے بہت سے حضرات تو آج ہی اس قسط میں اس حدیث اور اس کی اہمیت کو پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ یہ حدیث ایک پورا اسلوب دعوت اور دستور مملکت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس حدیث میں صریح حکم ہے کہ سنو اور مانو۔ اس حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ حدیث تو عام ہے، سب اسے جانتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث میں صرف خبر دی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ خبر دینے اور کسی بات کو کرنے کا حکم دینے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عوام میں جس سطح کا دین ہوگا، علماء کرام کا علم بھی اسی سطح کا ہوگا۔ عوام نماز روزے کے دین کے علاوہ سے بے خبر اور ہر ایک اپنی انفرادی زندگی جینے پر راضی اور کوشاں۔ ان کے خواب و خیال میں بھی اجتماعی زندگی کا تصور باقی نہیں رہا۔ اہل علم و فضل کو قوموں کی امامت، سیادت اور سیاست سے کوئی سروکار بھی نہیں رہا۔ نیز عام مسلمانوں کی ذہنیت صرف عبادات کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ علماء کرام بھی ان کی سطح کے دین کے مسائل سے انہیں روشناس کرتے ہیں، اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے، جس کی وجہ سے عبادت سے متعلق حدیث بنی الاسلام علی خمس کو ممبروں میں، جلسوں میں، درس و تدریس میں ہر جگہ سنایا گیا اور سنایا جانا بھی چاہیے تھا، مگر حدیث السمیع والطاعت میں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کو اپناؤ، مجتمع ہو کر جیو، اس لیے ایک امیر مقرر کرو اور اپنے امیر حاکم بادشاہ کی سنو اور مانو۔ اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ جس سطح کا دین عوام میں ہوگا اسی سطح کی دینی معلومات عوام میں گشت کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر عبادات کی سطح کا دین باقی رہ گیا ہے تو عبادات کی سطح کی احادیث اور معلومات ہی ہمیں گھیری رہتی ہیں۔ اگر دعوت اور امارت کی سطح کا دین عام ہوتا تو پھر حدیث والسمع والطاعت ہر ایک کی زبان پر ہوتی، جس طرح بنی الاسلام علی خمس ہے۔ شورا امیر کے تقرر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کا متبادل۔ ایک بڑی غلطی کا ازالہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شورا میں بھی تو ایک فیصل ہوتا ہے، وہ بھی تو امیر کی طرح ہوتا ہے، جواب، یہ فیصل تو صرف مشورے کی حد تک ہوتا ہے، مشورہ ختم، فیصل اور امیر بھی ختم۔ مذکورہ بالا حدیث شریف میں دائمی امیر سے متعلق حکم دیا گیا ہے، ایسا امیر کہ جس کے سر پر 24 گھنٹے امور سوار ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امیر بروزن جمیل ہوتا ہے، اور جمیل وہ شخص ہوتا ہے جس کا جمال 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ بناوٹی میک اپ سے تیار کردہ بدصورت کو جمیل نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح سے امیر ہے کہ 24 گھنٹے دعوتی امور اس امیر کے ساتھ لگے رہیں۔ وقتی سرپنچ اور چودھری اور جج صاحب کو امیر نہیں کہا جاتا۔ اس لیے شورا والا امیر بناوٹی میک اپ سے تیار کردہ بدصورت شخص کی طرح ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اصل جمیل کی طرح اصل امیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں چودھری ضرور ہو سکتا ہے چودراہٹ جتانے کے لیے۔ اسلامی نظام میں تحریف، یہ بات کہ مرکز میں امیر نہ ہو بلکہ شورا ہو، ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ شورا میں سے فیصل بنے، یہ طریقہ اسلامی اجتماعیت کے احکام کے سری خلاف ہیں اور اعلانیہ شرعی مسائل میں تحریف ہیں۔ خیر القرون میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی
یہ شورا والی ہفتے ہفتے مہینے مہینے کے لیے فیصل بدلنے کی بدعت کہیں پائی نہیں جاتی۔ جب امت سنت سے ہٹ جاتی ہے تو بدعت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عالمی شورا کی تاریخ پیدائش۔ آج سے 120 سال قبل مسٹر اسٹالن اور مسٹر لینن نے جمہوریت کے مقابلے میں ورلڈ کاؤنسل، جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے، تیار کی اور یہ قانون پاس کیا کہ صدارت اور وزارت تو لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہے اور بہت سو کو صدارت اور وزارت کا چانس نہیں ملتا اور لوگ دلوں میں ایسی حسرتیں لیے ہوئے مر کر چلے جاتے ہیں، لہٰذا ہم عالمی شورا بناتے ہیں کہ اس میں سب کو باری باری بڑا بننے کا موقع ملے گا۔ یہ عالمی شورا کا خاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شرعی نظام کے خلاف سوشلسٹ اور کمیونسٹ ذہن والوں کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کو بھی توڑ دیا اور سوشلزم کو بھی۔ اب رائیونڈ مرکز والوں کو یہ تفاخر اور احترام نصیب ہوا کہ اسٹالن اور لینن کی مردہ سنت کو 2016 میں عالمی شورا کے نام سے زندہ کیا اور جو 10-12 ہستیاں اس شورا کی ممبر بنائی گئی، یقیناً بروز قیامت لینن اور اسٹالن کے ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسا انجام دیا۔ کمیونزم کو دعوت و تبلیغ کا چوغا پہنانے سے کمیونزم مشرف باسلام تو نہیں ہو جاتا۔ اس قدر تشریح اور تفصیل کے بعد بھی عالمی شورا کی طرفداری ہو اور دل عالمی شورا ہی کی طرف مائل ہے تو پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ یقیناً یہ ترتیب شورائیت، سوشلسٹ اور کمیونسٹ لوگوں کا ایجاد کردہ نظریہ ہے تاکہ دنیا دار سیاسی لوگوں کو آقائیت اور چودرائیت کرنے کا موقع فراہم ہو سکے اور آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے ذہنوں سے امارت اور اجتماعیت اور سیرت کی اہمیت کو نکالا جا سکے۔ ورلڈ کاؤنسل عالمی شورا کا قیام دشمنان اسلام کی سازش ہے، انہوں نے اسے چلایا ہے اور اس کے لیے انہیں مسلمان ایجنٹس میسر ہو جاتے ہیں جن کا کام ہی شورا کے نام کا چرچا کرنا ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے ترکی خلافت اور امارت کو اسی طرز سے ختم کیا گیا اور اس تحریک میں بھی نامور مسلمان استعمال کیے گئے۔ اب وہی تحریک عالمی شورا کے نام سے تبلیغ اور دعوت کو اجتماعیت کو ختم کرنے اور برباد کرنے کے لیے شروع ہوئی ہے اور بدنصیبی سے اس تحریک کے محرک بھی تبلیغی جماعت کی معروف ہستیاں ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر انہیں اپنی قدرت سے ہلاک کر دے۔ عالمی شورا ایک منظم سازش ہے۔ عالمی شورا کا ہدف ہے کہ مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت کے سسٹم کو بالکل ختم کر دینا ہے اور اگلے 10-20 سالوں کے اندر دنیا بھر سے تبلیغی نقل و حرکت ہی ختم کر دی جائے۔ بڑی شاطرانہ چال چلی ہے، دشمن نے سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والی پالیسی اختیار کی ہے۔ تبلیغی لوگوں کو ہی خرید لیا اور عنوان دیا، تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ 100 سال پہلے بھی امارت بھسم کی گئی۔ امارت ترکیہ کو ختم کرنے کے لیے عقائد کے عنوان کو بہانہ بنایا گیا تھا اور اس کام کے لیے ترکوں کے خلاف نجدی عربوں کو استعمال کیا گیا اور نجدیوں کا نعرہ تھا کہ ترکوں کے اسلامی عقائد بدل گئے، جس طرح آج کے سوشلسٹ عالمی شورا کا نعرہ ہے کہ تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ امیر و امارت اور اجتماعیت کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ترکیوں کی امارت اور خلافت کو توڑا گیا تو اجتماعیت والی امت مسلمہ تنکوں اور ریزوں کی طرح بکھر کر رہ گئی اور 100 سال سے دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ ترکی امارت ہو جانے سے تو صرف اسلامی مملکت کا ڈھانچہ اور زمینی خطے ہاتھ سے گئے، لیکن تبلیغی امارت کے ٹوٹنے سے مسلمانان عالم کی اسلامی روح اور اسلامی زندگی مجروح ہو کر نیست و نابود ہو جائے گی اور انسانیت کی ہدایت جو دن بدن قریب سے قریب تر نظر آ رہی ہے یکلخت غائب ہو جائے گی۔ واہ عجبا! علماء کرام اور دانشوران اسلام اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران، کچھ تو فکر کرو، کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں؟ اس مسئلے کو معمولی سا مسئلہ سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے۔ یہ مولانا احمد لاڈ صاحب اور مولانا سعد صاحب کی آپسی جنگ نہیں ہے، یہ تو پوری امت مسلمہ کو بے دین اور بے راہ کرنے کی عالمی سازش ہے۔ اگر کوئی صحابی آج زندہ ہوتے تو کیا وہ اس عالمی شورا کے فتنہ خبیثہ کے ساتھ کھڑا ہو؟ یہ ایک افسانہ نہیں ہے بلکہ جیتی جاتی حقیقت ہے۔ سب اہل علم حضرات اور تبلیغی ساتھیوں پر فرض ہے
کہ اس گمراہ عالمی شورا کا سد باب کرے اور مذکورہ حدیث مبارکہ کا ساتھ نبھانے اور فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کو ابھرنے نہ دے۔ وباللہ توفیق وهو المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب